اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 1 سے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والیاں ہیں۔ گرد اڑانا یعنی اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو۔ وقرن یعنی ہر وہ بوجھ جسے جاندار لیے پھرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہوائیں بھی ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ فالجاریات یسرا یعنی فالجاریات بوجھ اٹھانے کے باوجود بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ چلنے والی ہوائیں ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والی ہیں کام کو، یعنی جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر وہاں پہ یہ بارش برسا دیتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم ادا کیے جاتے ہو البتہ سچا ہے۔ وان الدین لواقع، البتہ اور بے شک جزائے عمل البتہ واقع ہونے والا ہے۔ یعنی جس طرح ان ہواؤں کا چلنا بے مقصد نہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی بے مقصد نہیں، اور اس کا خاتمہ بھی بے مقصد نہیں۔ قیامت آنے کا مقصد کہ اس دن جزائے عمل ہوگا، اور تم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ سچے ہیں۔ قیامت برپا ہو کر ہی رہے گی، اور جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چلنا، بوجھ اٹھانے والی ہوائیں، آسانی سے چلنے والیاں اور تقسیم کرنے والی ہیں کام کو، یہ قیامت کے وقوع پر دلیل ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور قیامت بھی اللہ ہی کے حکم سے برپا ہوگی، اور اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی راستوں والے کی، یعنی چاند، سورج، ستارے اور اس کی بلندی اور وسعت، یہ سب چیزیں آسمان کی رونق و زینت ہے۔ انہی ستاروں کی مدد سے لوگ راستہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ انک لفی قول مختلف، اور بے شک تم البتہ ایک بات میں ہو مختلف، یعنی اے اہل مکہ تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کو تم کبھی مجنون، کبھی جادو، کبھی شاعر اور کبھی کاہن کہتے ہو۔ اس طرح قیامت کی بھی نفی کرتے ہو۔ ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو، دوسری طرف تم دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، پھرایا جاتا ہے اس سے جو پھرایا جائے، یعنی جو ہدایت لینا نہ چاہے تو پھر اس سے ہدایت کی توفیق لے لی جاتی ہے، اور جو خود ہی ہدایت سے پھر جائے تو اس سے بھی ہدایت کی توفیق لے لی جاتی ہے۔ قتل الخراصون، مارے کے اندازے لگانے والے، قیامت کے بارے میں اندازے لگانے والے تباہ ہو گئے اور وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی ان کے کیا کیا اندازہ لگاتے تھے کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، مثلا دوبارہ جینا نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب بھی نہیں ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا، کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور یہ لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، یعنی جو غفلت میں اس حقیقت کو بھلائے ہوئے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور حساب کتاب ہوگا۔ یسألونک ایان یوم الدین، اور سوال کرتے ہیں کیا ہوگا جزا اور سزا کا دن، یعنی وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ ایسے مزاح کے طور پر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ یوم ہم، اس روز وہ علی النار، آگ پر، یفتنون، تاپے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، چکھو اپنی گمراہی کا عذاب، یہ وہ چیز تھے تم ساتھ اس کے تم جلدی میں جاتے۔ یعنی جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر چانچا پرکھا جاتا ہے، اسی طرح یہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اب اپنے برے اعمال کا مزہ چکھو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور بے شک متقین لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما، اور لینے والے ہوں گے جو آتاہم ربہم، دے گا، عطا کرے گا ان کو ان کا رب۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ تھے وہ اس سے پہلے نیکوکار۔ یعنی متقی لوگ جو انہیں انعام ملیں گے وہ انہیں پسندیدگی سے اسے قبول کریں گے، یعنی
خوشی سے انہیں لیں گے۔ اور متقین کی صفات کیا ہے؟ محسنین ہوں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور تھے وہ کم ہی دن میں سے وہ سوتے تھے، یعنی ان کی کیا صفت ہے کہ وہ رات کو کم سوتے تھے، مطلب یہ کہ ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزارتے، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گڑ گڑا کر گزارتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی وقت سحری قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے اور اس میں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور وہ ان کے مالوں میں حق تھا سوالی کے لیے اور محروم کے لیے، یعنی سائل وہ جو اپنی ضروریات پیش کرے، متقین انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، والمحروم یعنی وہ ضرورت مند جو سوال کرنے سے اجتناب کریں یا کسی حادثے کی وجہ سے مال سے محروم رہ گئے ہوں۔ وفی الآخرۃ آیات للموقنین، اور زمین میں کئی نشانی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے نفسوں میں کیا بھلا نہیں تم دیکھتے، یعنی انسان کے وجود میں بھی بہترین ساخت کا انسان کو جسم ملا، اسے قوت اور طاقت ملی۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمانوں میں رزق ہے تمہارا اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی یہ عذاب، جنت، دوزخ، آخرت، اور یہ برحق ہے، جزا اور سزا میں بھی اس کے کوئی شک نہیں ہے۔ فوربک السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، اور بس قسم ہے آسمانوں زمین کے رب کی، بے شک وہ البتہ حق ہے مانند اس کے جو بے شک تم بولتے ہو، یعنی جس طرح اپنی آواز سنتے ہو اسے پہچان لیتے ہو، قیامت بھی ایسے ہی نظر آئے گی، سب کچھ تمہارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی تیرے پاس بات ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی عزت والے کی، یعنی انبیاء اکرام اور مختلف قوموں کے انجام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جن قوموں نے انبیاء اکرام کی بات نہ مانی وہ تباہ و برباد ہوئیں۔ اس دخلوا علیہ وقالوا سلاما، اور جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہو۔ قوم منکرون، ایک قوم ہو نا آشنا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر آیا اپنے گھر والوں کی طرف، پھر لایا ایک بچڑا بھونا ہوا موٹا تازہ۔ فاقربہ الیہم قال الا تأکلون، پھر اس نے قریب کیا اور کہا ان کی طرف، کہا کیا نہیں تم کھاتے؟ فأوجس منہم خیفہ، تو اس نے چھپایا ان سے خوف کو۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، نہ تم ڈرو، وبشروہ، اور انہوں نے خوشخبری دی بغلام علیم، ایک لڑکے کی، علم والے کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام جنبیوں کے سلام کا جواب دیا اور انہیں عزت افزائی کی، انہیں کے لیے بہترین مہمان نوازی کی اور خاموشی سے کیا اور ان کے لیے کھانا لے آئے۔ جب کھانا سامنے رکھ دیا ان کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانے کے لیے انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈر نہ محسوس کیجیے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں آئے بلکہ شر کی نیت سے آئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم، تو آگے بڑھی اس کی بیوی حیرت سے، تو ہاتھ ملا اپنے چہرے پر اور کہنے لگی بڑھیا پانچ۔ قالوا كذلك قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا کہا ہے تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ یعنی اس ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ بڑی حیرت اور تعجب کے ساتھ اس نے پوچھا کیا واقعی میرے ہاں لڑکا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھی اور بانجھ ہوں؟ تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جس طرح ہم نے تجھے کہا ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہی،
بلکہ یہ تو ہم تیرے رب کی طرف سے حکم ہے اور جس کی ہم تجھے اطلاع دے رہے ہیں، اس لیے اس پر تعجب کی ضرورت نہیں اور نہ ہی شک کی، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت و طاقت انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا تو کیا قصہ ہے تمہارا اے فرشتوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، یعنی لوط علیہ السلام کی طرف، جن کا بڑا جرم لواطت تھا۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ بھیجے ہم ان پر پتھر مٹی سے، یعنی کنکریاں تھیں ان پر برسائیں۔ یہ کنکریاں خاص پتھر کی تھی، یہ مٹی کی بنی ہوئی تھی، مصومۃً عند ربک للمسرفین، نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ مصومۃً یعنی ان کی مخصوص علامت تھی یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری سے جس کی موت بھی واقع ہوئی تھی اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ للمسرفین یعنی جو گمراہی، شرک، فسق و فجور میں حد سے آگے بڑھے ہوئے لوگ تھے۔ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو نکال لیا ہم نے جو کوئی اس میں تھا مومنوں میں سے۔ فَأَخْرَجْنَا یعنی عذاب آنے سے قبل ہی ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تاکہ وہ اس عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، یعنی یہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں ان کی 2 بیٹیاں اور کچھ ان کے ایمان والے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ کل 13 آدمی تھے، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہ تھی، بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہونے والوں میں سے شامل تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، یعنی وہ آثار عذاب جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصہ تک باقی رہے، اور یہ علامتیں بھی انہوں کے لیے ہیں جو عذاب الہی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ واعظ و نصیحت کا اثر وہی قبول کرتا ہے جو ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف کھلی دلیل کے ساتھ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانیاں ہیں، ان میں معجزات اور کھلی علامات ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو پھر گیا وہ اپنی قوت کے ساتھ اور کہنے لگا ایک جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، اس کے لشکر کو، تو پھینک دیا ہم نے اس کو سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جس پر وہ ملامت ہی کا مستحق تھا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور عاد میں جب بھیجا ہم نے ان پر بے خبر ہوا کو، یعنی عاد کے قصے میں بھی ہم نے بہت سی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ یہ ہوا کیسی تھی؟ یہ بانجھ ہوا، یعنی جس میں کوئی حرکت، خیر و برکت نہ تھی، صرف ہلاکت اور عذاب کی ہوا تھی۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، اور نہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو آتی تھی جس پر مگر اس نے کر دیا ہے اس کو بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، یعنی یہ ہوا کی تاثیر تھی جو قوم عاد پر بطور عذاب بھیجی گئی تھی۔ یہ تند و تیز ہوا تھی، یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہیں۔ وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں جب کہا گیا ان سے فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، یعنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ معجزے یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اب 3 دن تم دنیا کے مزے لوٹ لو اور 3 دن کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی تو پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا
قیام وما كانوا منتصرین، تو نہ ان کو استطاعت تھی کہ وہ کھڑے ہونے کی اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے۔ یعنی یہ آفت ایسی تھی، یہ آسمانی چیخ تھی اور اس میں زلزلہ تھا، بجلی اور کڑک تھی۔ یہ ایسی آفت آئی کہ یہ کھڑے بھی نہ ہو سکے اور بھاگ بھی نہ سکے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور قوم نوح میں اس سے قبل بے شک وہ تھے فاسق قوم، یعنی انہوں نے بھی اطاعت کے بجائے بغاوت کا ہی رستہ اختیار کیا اور بالآخر اسے طوفان میں ڈبو دیا گیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا، اور آسمان بنایا ہم نے اس کو اپنی قوت سے اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ، البتہ وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو بچھایا ہم نے اس کو تو کتنے اچھے بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز میں سے بنایا ہم نے جوڑے تاکہ تم نصیحت پکڑو، یعنی ہر چیز کو جوڑا یعنی نر اور مادہ یا اس کے مقابل اور ضد کو پیدا کیا، جیسے روشنی اور اندھیرا، خشکی اور تری، چاند اور سورج، رات اور دن، خیر اور شر، موت اور زندگی، ایمان اور کفر، جنت اور دوزخ، جن اور انس، حتیٰ کہ حیوانات کے مقابل جمادات یعنی بے جان چیزیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا کا بھی جوڑا ہو یعنی آخرت، اور دنیا کے بالمقابل دوسری دنیا۔ یہ جان لو کہ ان سب باتوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بس دوڑو اللہ کی طرف، بے شک وہ تمہارے لیے اسی کی طرف ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یعنی کفر و شرک سے توبہ کر کے بارگاہ الہی میں جھک جاؤ اور اس میں تاخیر مت کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یعنی میں تمہیں کھول کر ڈرا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسی پر بھی بھروسہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اگر ایسا کرو گے تو جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے کوئی رسول مگر انہوں نے کہا جادوگر یا مجنون۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا وہ ایک دوسرے کو اس طرح ساتھ نصیحت کر گے، بلکہ وہ ایک قوم ہے سرکش، یعنی ہر بعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی تکذیب کی، کبھی انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا، یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی رستہ اختیار کیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، بس منہ موڑ لو ان سے، بس نہیں آپ جن پر ملامت کی جائے، یعنی ہر قوم اپنی جگہ ہی سرکش ہے، ان سب کو کے طور طریقے آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو پھر کیا کرو، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس ان سے منہ موڑ لو، چھوڑ دو ان کو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجیے بس بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، یعنی آپ نصیحت کرتے رہیے، اس نصیحت سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِتَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری۔ لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہر وہ کام یا بات جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو وہ عبادت ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور نہیں چاہتا میں ان سے کوئی رزق اور نہیں میں چاہتا کہ وہ أن يطعمونِ، کہ وہ کھلائیں مجھ کو۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اور بے شک اللہ وہی رازق ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا
ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون۔ تو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے مانند حصے کے ان کے ساتھیوں کے، بس نہ وہ جلدی کریں مجھ سے۔ ذنوباً کے معنی ہے بھرے ہوئے ڈول کے ہیں، یعنی کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ ملے گا جس طرح اس سے پہلے کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے عذاب کا حصہ ملتا تھا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے، اور جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی آخرت کے دن کے، جب انہیں اپنے اعمال کی سخت سے سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقوی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہما ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اور اس کا تقوی عطا فرما، اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔